محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ اپنی ماں کا خیال رکھا کریں، وہ ایک ہی ہے جو اس جیلی دنیا میں آپ سے واقعی محبت کرتی ہے۔ اے میرے رب، یہ رات ایسی ہے جس پر تیری خاص نظر ہے۔ ہر ایک نے ایک امید کے ساتھ اپنی خواہش دعا میں پیش کی ہے۔ رمضان چند دنوں کا مہمان بن کے جا رہا ہے۔ خدا کرے اگلے سال مجھے اور آپ کو دوبارہ یہ مہینہ خوشیوں سے نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ تم کبھی بھی نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے حوالے نہ کر دو۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی آزاد ہیں۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ کوئی بھول جائے تو پریشان نہ ہوا کریں، لوگ اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی۔ فائدے کی بنیاد پر تعلق بنانا کمزور لوگوں کی نشانی ہے۔ ابھی تو زندگی میں وہ مقام بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نوازنا ہے۔ اکیلے جینا سیکھ لو، لوگ قبر تک ساتھ جاتے ہیں، قبر میں نہیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مختصر سی زندگی میں دوسروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئیں، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ سکون کی ڈھیروں دعائیں ہر اس شخص کے لیے جو کسی بھی وجہ سے بے چین ہے۔ رب کریم ہر پڑھنے والے کو سکون قلب عطا کرے، آمین۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری فقط گناہوں کی لذت ہے۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے۔ آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آفتاب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے دعا کرنا اس کے ساتھ محبت کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ انسان اسی کے لیے دعا کرتا ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ اگر سارے کندھے باپ کے کندھوں کی طرح ہوتے تو یقیناً دنیا بہت خوبصورت جگہ ہوتی۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں اسی طرح آپ کے ساتھ خوبصورت اسلامی اقوال لے کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خصوصی کرم فضل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔